انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فرقها والله عنه راض۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں، جو شخص دنیا سے اس حال میں رخصت ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص تھا، جو اکیلے ہی ہے، جن کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اپنی یعنی زندگی میں نماز قائم کرتا رہا، اور اگر صاحب مال تھا تو زکوٰۃ دیتا رہا، تو وہ شخص اس حال میں رخصت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی تھے۔ فائدہ، اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہونے سے مراد یہ ہے کہ دل سے فرما برداری اختیار کی ہو۔ تو جیسا آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری حدیثیں بیان کی گئی ایمان کے حوالے سے، ایمان کے متعلق سے۔ یہاں جو بیان کیا ہے، بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر، اس حدیث کا راوی جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کون ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دنیا سے اس حال میں گیا ہے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرتا رہا اور صاحب مال ہونے کے بعد وہ زکوٰۃ ادا کرتے رہا، تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بندہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، گویا کہ اس نے اس دنیا کے اندر اچھے اعمال کیے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا اور آخرت کی کٹھنائیوں سے نجات مل جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ جس بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں اس کو دین اور دنیا دونوں سنوار دیتے ہیں۔ اسی کو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ کیسے سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گئے، اسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیاری سی حدیث کے اندر بیان کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس دنیا سے اس حال میں گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مخلص تھا، جو اکیلے ہیں، جن کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی کہ اس اللہ تعالیٰ کا مخلص ہے جو اکیلے ہیں، جن کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جس کا کوئی دوسرا نہیں ہے، اور یعنی اپنی زندگی میں نماز قائم کرتا رہا، اور اگر صاحب مال تھا تو زکوٰۃ دیتا رہا، تو وہ شخص اس حال میں رخصت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گئے۔ سمجھ دینا، یعنی کہ اب وہ بندہ یہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہو گئے، راضی ہو گئے۔ یہ فائدہ میں ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہونے سے مراد یہ ہے کہ دل سے فرما برداری اختیار کی ہو، یعنی کہ زبان ہی سے نہیں دل سے بھی فرما برداری اختیار کی ہو، تب یہ مانا جائے گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے، فرما بردار اور مخلص بندہ رہا۔ اگلی حدیث بیان کرتے ہیں، عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد افلح من اخلص قلبه للایمان وجعل قلبه سلیما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخلیقته مستقیمة وجعل اذنه مستعیمة وعینه ناظرة۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے خالص کر لیا اور اپنے دل کو یعنی کفر و شرک سے پاک کر لیا، اپنی زبان کو سچا رکھا، اپنے نفس کو مطمئن بنایا، یعنی کہ اس کو اللہ کی یاد سے اور اس کی مرضیات پر چلنے سے اطمینان ملتا ہو، اپنی طبیعت کو درست رکھا، یعنی کہ وہ برائی کی طرف نہ چلتی ہو، اور اپنے حق کو اور اپنے کان کو حق سننے والا بنایا، اور اپنی آنکھ کو یعنی ایمان کی نگاہ سے دیکھنے والا بنایا۔ تو یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے یعنی اس شخص کے بارے میں، اس شخص کے متعلق بیان کیا گیا ہے جس کو اس دنیا کے اندر کامیابی کا پروانہ مل گیا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اس دنیا کے اندر کامیاب سمجھے جاتے ہیں، جو کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کی کچھ علامتیں، کچھ خصوصیات ہوتی ہے جس کو اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔
اس حدیث کے راوی جو ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے خالص کر لیا۔ کیا کر لیا؟ اپنے دل کو ایمان کے لیے جس بندے نے خالص کر لیا تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بندہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا، اور اس کی کامیابی میں کوئی نقطہ نہیں ہے، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اپنے دل کو، یعنی دل سے کیا مطلب ہے بھائی صاحب؟ دل کو خالص کرنے سے کیا مطلب ہے؟ تو صاحب کتاب نے اس کے بریکٹ میں ڈال کر بتایا، یعنی کہ کفر و شرک، کیا بیان کیا بھائی؟ کفر و شرک سے پاک کر لیا، اپنے دل کو کفر و شرک سے پاک کر لیا۔ اس کے بعد بیان کیا کہ اپنی زبان کو سچا رکھا۔ کیسے رکھا؟ اپنی زبان کو سچا رکھا، یعنی اپنی زبان سے ایسی بات کا تلفظ نہیں کیا، ایسی باتوں کا ادائیگی نہیں کیا جس کی وجہ سے دوسروں کی تکلیفیں پہنچی ہو، یا یہ کہ کہہ لیجیے اللہ اور اس کے رسول کی تکلیف پہنچے، ایسی اپنے زبان سے کوئی بھی کلمات ادا نہ کرے، نہ کیا۔ اپنے نفس کو مطمئن بنایا، یعنی یہ کہ نفس کو مطمئن بنانے سے کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے؟ تو اس کو دیکھیں، یہ کہ اس کو اللہ کی یاد سے اور اس کی مرضیات پر چلنے سے اطمینان ملتا ہو۔ کیا ہو؟ اللہ کی جو بھی مرضی ہے اور اس کے جو بھی مرضیات ہیں اس پر چلنے سے اس کو اطمینان ملتا ہو۔ تو کیا کہا؟ یعنی کہ اپنی طبیعت کو درست رکھا۔ اپنی طبیعت کو درست رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہ وہ برائی کی طرف نہ چلتی ہو، یعنی کہ نفس جس چیز کی طرف کہا اس چیز کی طرف چل دیا، نفس غلط چیزوں کی طرف متوجہ ہوا، اس کی طرف چل پڑا، تو پھر کیا ہوا؟ وہ تو اپنی طبیعت کو درست رکھنے میں نہیں آئے گا۔ یعنی کہ برائی کی چیزوں کو اگر نفس چاہ رہا ہے تو اس سے اس نے کیا کیا؟ درگزر کیا، اس سے چھوٹا، مطلب یہ کہہ لیجئے اس سے وہ کیا کر لیا؟ پس پشت اس کو رکھا، اس سے درکنار رہا۔ پھر بیان کیا اپنے کان کو حق سننے والا بنایا، یعنی جو بھی سنتا تھا حق سنتا تھا، اور اپنی آنکھ کو یعنی ایمان کی نگاہ سے دیکھنے والا بنایا۔ تو یہ تمام خصوصیات جس بندے کے اندر پائی گئی وہ کیا ہو گیا؟ وہ یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ سمجھ رہے نا؟ اب یہ باری آتی ہے کہ ان تمام چیزوں میں سے کتنی چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ان چیزوں کو دیکھنا ہے، ان چیزوں کو غور کرنا ہے، ان چیزوں کے اوپر اگر ان میں سے کوئی بھی اگر مفقود ہوتا ہے تو پھر ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے، تبھی پھر جا کر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کامیاب شخص مانے جائیں گے۔